الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحسنهم إخلاقا وخياركم خياركم لأهله وقال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان وليس عليهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے سے قرآن و سنت کی روشنی میں شوہر کے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں ان کا بیان شروع کیا تھا، کیونکہ شریعت میں قرآن اور سنت میں ان حقوق کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، ان کی اہمیت کو بڑے ہی مؤثر انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ انسان کے اوپر بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کے بعد حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت اور زندگی بسر کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اس کا مہر ادا کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے نان نفقے کا اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق بندوبست کرے۔ نان نفقے میں کھانا پینا بھی داخل ہے اور کپڑے بھی داخل ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو چہرے پر نہ مارے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ اس کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔
بلکہ تحمل اور برداشت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ ایک حقوق کی تفصیلی فہرست ہے جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے۔ ان میں سے سب سے اہم حق پہلا والا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ معروف اور شریعت کے مطابق طریقے سے زندگی بسر کرو۔ تو عام طور پر جب انسان اپنی گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے بھی آتے رہتے ہیں، کیونکہ مزاجوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، تو اس لیے شوہر سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح چھوٹے موٹے اختلافات آ جایا کرتے تھے۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور پاک صاف ہستی ہیں، ان کے ساتھ یہ پیش آیا، تو اگر ہمارے ساتھ پیش آئے تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں پیش آ گیا، کیونکہ زندگی ہمیشہ خوشیاں نہیں لاتی، بلکہ زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، زندگی کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ ایسی زندگی جس میں کوئی غم نہ ہو وہ تو جنت کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی جس میں کوئی خوشی ہی نہ ہو وہ جہنم کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی دونوں چیزوں سے مرکب ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی آزمائشیں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے حالات انسان کو پیش آتے رہیں گے، اور شریعت نے جو اس کے بارے میں اصول بتائے ہیں، خاندی زندگی یا عائلی زندگی کے بارے میں شریعت نے جو ہدایات دی ہیں، اگر وہ انسان کو معلوم ہو تو پھر ان ہدایات کی روشنی میں وہ آسانی سے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے کہ جو اس کو پیش آتے رہیں گے۔ چنانچہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اس جھگڑے کو کیسے حل کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جھگڑے کی ابتدا عام طور پر اس سے ہوتی ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی ادا پسند نہیں آتی، شوہر کو بیوی کا کوئی کام پسند نہیں آتا، یا بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کی کوئی ادا یا کوئی عمل پسند نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بس وہ بالکل ہر لحاظ سے برے ہیں، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں، اچھائی بھی رکھی ہوگی۔ انسان ان اچھائیوں اور خوبیوں پر نگاہ ڈالے اور اس کی طرف دیکھے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا منہن شیئا، عسیٰ، اور فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرو گے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے، اللہ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو، اس کی طرف تمہارا دھیان ہی نہ ہو۔ اس لیے جو قرآن اور سنت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ انتہائی بد اخلاق تھی۔ جب وہ گھر جاتے تھے تو ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور لعن طعن ہوتی تھی۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی لعن طعن آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کو طلاق دے دے اور ہمیشہ کے جھگڑوں سے جان چھڑائے؟ یہ درد سر روزانہ آپ کے سر کے اوپر سوار ہوتا ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ بھائی طلاق دینا تو آسان ہے، وہ تو جب میں جاؤں میرا دل چاہے گا طلاق دے دوں گا، لیکن اس عورت کے اندر ہزار خامیاں اور خرابیاں ہیں، لیکن ان میں ایک صفت ایسی ہے کہ اس صفت کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دوں گا۔
اور وہ صفت یہ ہے کہ اس کے اندر وفاداری اعلیٰ درجے کی ہے۔ اگر میں کہیں گرفتار ہو جاؤں، کہیں گم ہو جاؤں، تو اگر یہ 50 سال بھی اپنے گھر بیٹھی رہے تو جہاں میں نے اس کو بٹھایا ہے یہ وہیں بیٹھی رہے گی اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس کے اندر یہ ایک وفاداری کی صفت ہے، اس لیے اس صفت کی وجہ سے میں کبھی اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ تو اب کتنی خرابیاں، کتنی پریشانیاں تھیں، لیکن چونکہ اللہ کے نیک آدمی تھے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے ان خامیوں کو نہیں دیکھا بلکہ اس صفت کی طرف نگاہ ڈالی کہ جو اللہ نے اس عورت کے اندر رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مزاج انتہائی نازک تھا، اگر کوئی گلاس وغیرہ الٹا سیدھا رکھ دیتا تھا تو ان کا انتہائی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ کسی کسی کا مزاج جو ہوتا ہے وہ انتہائی لطیف ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، لیکن ان کی بیوی وہ انتہائی بدسلیقہ عورت تھی اور لڑائی جھگڑا کرنے والی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ چنانچہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے گھر میں ایسی بیوی کیوں برداشت کی ہے؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ جب پریشانی گھر میں ہوگی اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے پہلا جو درجہ ہے یا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی غلطی گھر کے اندر ہو جائے، چھوٹی موٹی بات پر جھگڑا ہو جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس میں درگزر سے کام لو، اور اگر ایک خرابی ہے تو انسان میں اللہ نے 1000 خوبیاں بھی رکھی ہے، ان خوبیوں پر نگاہ ڈالو، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپس کے اندر محبت بحال ہو جائے گی، آپس کے اندر حسن سلوک بحال ہو جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایک ایسی خرابی آ جاتی ہے کہ جس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا گھر والوں میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، تو اب ایسی صورت میں شریعت نے ہمیں ایک ایسا عمدہ طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو گھر تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ ایسی صورت میں طلاق دینے میں ہرگز جلدی انسان نہ کرے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان ایسی غلطیوں کی اصلاح کے 3 بلکہ 4 درجات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف اور اندیشہ ہو۔ اگر بیوی ایسی غلطی میں مبتلا ہے کہ جو انتہائی ناقابل برداشت ہے، کسی بے حیائی میں مبتلا ہو گئی یا کوئی بڑی غلطی ہے، تو شریعت نے سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے فعظوہن، کہ ان کو نصیحت کرو، نرمی کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دو، سب سے پہلے یہ نہیں کہ طلاق ہی دے دو، بلکہ پہلے قدم پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو۔ اگر نصیحت سے کام چل جاتا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی اقدام نہ کرو، کوئی ظلم زیادتی نہ کرو۔ لیکن بعض اوقات نصیحت سے کام نہیں چلتا، اس لیے شریعت نے آگے فرمایا کہ اگر نصیحت سے کام نہ چلے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان عورتوں کے بستر علیحدہ کر دو۔ یہ شریعت کا دوسرا حکم ہے کہ اگر نصیحت سمجھ نہ آئے، ایسی عورت ہو کہ بات اس کے پلے نہ پڑے، تو فرمایا کہ اب دوسرے درجے میں اس کا بستر اپنے بستر سے جدا کر دو، علیحدہ کر دو۔ اگر وہ شریف عورت ہوگی، سمجھدار ہوگی، تو وہ سمجھ جائے گی اور اپنے گھر کو تباہ کرنے سے بچانے کے لیے وہ شوہر کی اس نصیحت کو سمجھ کر سیدھی ہو جائے گی۔ عام طور پر اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت سے گھر جو ہے
وہ سدھر جاتا ہے، اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی کام نہ چلے اور اصلاح نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان عورتوں کو تم مار سکتے ہو اور ان کو یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ ان کو مارا جائے، لیکن مارنے کی شرعی حدود ہیں، شرائط ہیں، اور وہ شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، کہ ان کو اس طرح مار سکتے ہو کہ اس مارنے کی وجہ سے جسم پر نشان نہ پڑے، مارنے کی وجہ سے ہڈی نہ ٹوٹے، زخم نہ آئے، جسم کے اوپر نشان نہ پڑے، کتنا مار سکتے ہیں۔ لیکن یہاں 3 درجے اور 3 سزائیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نصیحت کی جائے، دوسرا یہ کہ نصیحت سے کام نہ چلے تو ان سے جدائی کی کچھ اختیار کی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو پہلے 2 درجے ہیں ان کے اوپر انبیاء کرام اور صلحاء نے نہ صرف یہ کہ ہدایت کی ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا ہے، کیونکہ یہ شریفانہ سزا کی صورتیں ہیں اور انسان اس پر عمل کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو بکثرت نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار فرمائی، جس کا تفصیلی واقعہ آگے سورہ احزاب میں آ رہا ہے کہ جب ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سخت غضبناک ہوئے کہ پیغمبر کے گھر میں رہنے والی عورتیں دنیا کی طرف کیوں مائل ہو گئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے جو ہے علیحدگی اختیار فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا درجہ ہے کہ اگر علیحدہ ہونے سے بھی سمجھ نہ آئے ان کو اور اصلاح نہ ہو تو پھر ان کو مارنے کا جو حکم ہے یہ صرف اجازت کی حد تک ہے، اور یہ حکم ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ درجہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو، کیونکہ جاہلیت کے زمانے سے یہ ایک صورتحال تھی کہ عورتوں کو بڑا گھٹیا سمجھا جاتا تھا اور ان کو بہت مارا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ چنانچہ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل شروع فرمایا کرتے، چاہے اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا بس اسی وقت اس کے اوپر عمل شروع فرما دیتے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو مارنا بالکل چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو عورتیں اس کی وجہ سے شوہروں کے اوپر جری ہو گئی اور ان کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے اور بدسلوکی کرنے لگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ زئرن النساء علی ازواجہن، کہ عورتیں تو اپنے شوہروں کے اوپر شیر بن گئی ہیں، عورتوں نے تو اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے، ان کے اوپر شیر بن گئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرخص لہن فی ضربہن، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی کہ اگر مجبوری ہو اور عورت فرما برداری نہ کرے، نافرمانی پر تلی ہوئی ہو تو ان کو مار سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو حضرات صحابہ کرام نے ایسی صورت میں عورتوں کی اس سزا پر عمل شروع کر دیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر عورتیں آنے لگیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت شروع کر دی کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر جو ہے وہ ہمیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جا کر شکایت کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واعظ فرمایا اور فرمایا کہ بہت سی عورتیں میرے گھر والوں کے پاس چکر لگاتی ہیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ ہمیں مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اور رخصت کو مجبوری میں دی، لیکن فرمایا کہ اچھا عمل اور بہترین عمل اور حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو نہ مارے، اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور یہ جو آیات نازل ہوئی اصل میں یہ ایک خاص واقعے کے بارے میں آیات نازل ہوئی، وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت زید ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حبیبہ کا نکاح حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ سے منعقد کیا۔ جب رخصتی ہو گئی، نکاح ہوا، کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ مارا۔ تو حضرت حبیبہ اپنے والد حضرت زید کے پاس چلی گئی اور شکایت کی۔ حضرت زید ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کو سعد نے تماچا مار دیا، اب میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تفتیش فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس طرح حضرت سعد نے حضرت حبیبہ کو تھپڑ اور تماچا مارا ہے تو اسی طرح حضرت حبیبہ بھی سعد کو تھپڑ مارے۔ جیسے کہ عام اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر دوسرا اسی طرح بدلہ لے سکتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ جب یہ فیصلہ فرما دیا، ابھی وہ فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ابھی باہر ہی نکلے تھے کہ اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دے دیا کہ اگر عورت کی اصلاح نہ ہو اور وہ شوہر کی فرمانبرداری اختیار نہ کرے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو مار سکتا ہے، تماچا بھی مار سکتا ہے۔ تو جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم جاری فرما دیا کہ اب اس کا بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ عورت اپنے شوہر سے بدلہ نہیں لے سکتی۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت اور عظیم الشان تعلیم جو ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورتیں ان 3 سزاؤں کے نتیجے میں تمہاری فرمانبرداری کریں تو پھر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کا کوئی راستہ اختیار مت کرو۔ اس لیے فرمایا فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں عورتیں تو پھر ان کے اوپر زیادتی کا کوئی تم کو حق حاصل نہیں ہے اور ان پر کوئی جو ہے ان پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو ایسے مارتے ہیں کہ ان کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، روزانہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر ان کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، بڑے عالی شان ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے تمہیں عورت پر کچھ فوقیت عطا کر دی ہے
کہ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ محکوم بن گئی تو ہمارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر اور کوئی قادر نہیں ہے، اس کے اوپر اور کوئی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سب کے اوپر بلند و بالا ہے اور وہ سب پر قادر ہے۔ اس لیے جو ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کا انجام بھی اس کو پھر چکھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجے بیان فرمائے۔ اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو حتی الامکان گھر کے اندر ہی اس جھگڑے کو حل کر دیا جائے، تاکہ باہر کے لوگ اس جھگڑے کی وجہ سے ان کی مذمت نہ کریں، ان کی بے عزتی ہی نہ کریں، گھر کے اندر ہی اس کو سلجھا دیا جائے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر اس کے باوجود بھی جھگڑا حل نہ ہو تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر اس کے باوجود جھگڑا آگے چلتا رہے تو پھر اس طرح کرو کہ شوہر کے خاندان میں سے ایک حکم لے لو اور بیوی کے خاندان میں سے ایک حکم، جس کو ہم جرگہ کہتے ہیں، پنچایت بھی کہتے ہیں، حکم جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا آدمی لے لیا جائے اور وہ دونوں کی شکایات سنیں، دونوں کے حقوق کے بارے میں غور کریں کہ کون کس پر زیادتی کر رہا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب حکم کیسا ہونا چاہیے؟ جو قرآن کریم نے حکم کا لفظ ذکر کر کے ہی ہمیں بتا دیا کہ وہ فیصلہ کرنے والا ایسا ہو کہ اس میں 2 باتیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ میاں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خیر خواہ اور دیانتدار ہو۔ اگر وہ ایک طرف جھکا ہوا ہے تو وہ پھر خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ دیانتدار آدمی نہیں ہوتا۔ تو ایسا آدمی چن لیا جائے بیوی اور شوہر کے خاندان میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کے خاندان سے، دوسرا حکم بیوی کے خاندان سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں صلح کرنے کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے گے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی نیت صلح کرنے کی ہونی چاہیے، دوسرے کے گھر کو تباہ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ حکمین کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صلح کرائیں، ان کو تفریق، طلاق یا خلع کا اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میاں بیوی ان کو اختیار دے دیں، شوہر اس حکم کو کہہ دے کہ میری طرف سے اگر معاملہ نہ سلجھے تو آپ طلاق کی واقع کر سکتے ہیں، اور بیوی اس کو حکم کو کہہ دے کہ اگر معاملہ حل نہ ہو تو آپ میری طرف سے خلع کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے 2 حکم اگر نیک نیتی سے صلح کرائیں گے تو صلح ہو جائے گی۔ تو اب یہ شریعت نے ہمیں عدالت کے چکر کاٹنے سے، وکیلوں کی جو اجرت ہے اس کو سر اٹھانے سے اور عدالت میں ذلیل ہونے سے بچا لیا کہ یہ معاملہ گھر گھر میں حل کر دو، اگر گھر میں نہ ہو تو خاندان کے اندر حل کر دیا جائے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم کا حکم اللہ نے فرمایا ہے یہ صرف میاں بیوی کے جھگڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ باقی معاملات میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا کر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے، تو اب ایک طرف سے ایک حکم لیا جائے، دوسری طرف سے ایک حکم لیا جائے اور وہ معاملے کو حل کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ صلح کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر عدالت میں مسئلہ چلا گیا تو عدالت جو ہے وہ پھر صلح نہیں کرتی بلکہ وہ قانونی حکم جاری کرتی ہے، اور قانونی حکم جب جاری ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ حتی الامکان تم مسلمانوں میں صلح کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جب قانونی حکم جاری ہوتا ہے تو وہ ایک کے خلاف ہوتا ہے، دوسرے کے حق میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فیصلہ تو ہو جاتا ہے لیکن باہمی آپس میں دل کے اندر قدورت باقی رہ جاتی ہے، کیونکہ جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے
وہ ہمیشہ جو ہے دل میں اڑتا رہتا ہے اور آپس میں محبت اور اتفاق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ ہمارے گاؤں کا مسئلہ جب بھی اس طرح پیش آتا ہے تو وہ پولیس تھانے والے اس کو لیتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جرگے میں اس کو حل کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں لائے، اس لیے وہاں جرگے میں ہی حل کر دو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق صاف صاف الفاظ میں قرآن میں بتائے ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا